ظافر جن کی منت کا آپ کو پتہ ہے کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، ربیع الاول کی پہلی نچنتی جمعرات ہے۔ آج آپ لوگوں نے منت لازمی کرنی ہے، مغرب سے پہلے کرنی ہے۔ اچھا کافی کمنٹس آئے کیونکہ میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو خواتین کے حوالے سے جو پاکی ناپاکی کا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں آپ قرآن نہیں چھو سکتے، ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن نہیں چھو سکتے، تو اس کے لیے میں خاص طور پہ تاکید کروں گی جن کی منت ہے وہ کیا کریں، وہ اپنی دل میں حاجت رکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، وہ نہ قرآن کو چھو سکتی ہیں، تو وہ اپنی منت کو ماننے کے لیے آپ ایک جگہ بیٹھیں اور 11 دفعہ درود شریف کی درود پڑھ سکتی ہیں، زبان پاک ہوتی ہے آپ کی، آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور درود شریف پڑھ کے اس کے بعد اپنی منت مانگنی ہے، جو آپ کی ایک حاجت ہے وہ طلب کیجیے گا، اللہ کو واسطہ دیجیے گا، مولا حسین کا واسطہ دیجیے گا، ظافر جن کا واسطہ دیجیے گا، ظافر جن کا واسطہ دیتے ہوئے آپ نے ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ اور ظافر جن کی کیا اہمیت ہے وہ آپ لوگوں کو، آپ نیٹ پہ بھی آج کل سرچ کرو گے سب کچھ مل جائے گا، وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، صرف پاکی ناپاکی کے حوالے سے میں بتانے آئی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وسیلہ بناتے ہوئے، آپ نے مولا حسین کا واسطہ دیتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے کہ انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا، انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا، یہ نہیں کہے گا اگر ہو جائے گا، یہ جملہ مت کہیے گا، انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا، اگلے سال میں 11 محرم کو نیاز دلاؤں گی یا مجلس کراؤں گی، صحیح ہے، آپ نے یہ اپنی گڑ گڑا کے رو کے اپنے دعا مانگنی ہے، آج آپ نے مانگ لیجیے گا بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کے، مغرب سے پہلے عصر کے ٹائم بیٹھ کے مانگ لیجیے گا، اس کے بعد آپ نفل اپنے نہیں ادا کیجیے گا، ہاں جو منت آپ کی رکھیں گی یا رکھیں گے ان سے کہے گا 2 رکعت نفل ہدیہ کر دیں مولا حسین کو، اور صحیح ہے وہ ان سے کہے گا ویسے 2 رکعت نماز ہدیہ کر دیں، وہ اس کے بعد وہ جو رکھیں گے پیسے، صحیح ہے ان کا کہہ رہی ہوں میں، پھر انہوں نے قرآن پاک میں آپ اپنے سامنے وہیں تھوڑا دور ہو کے فاصلے پہ وہیں بیٹھ جائیے گا اور اپنے سامنے قرآن پاک میں پیسے رکھوائیے گا، لیکن مغرب سے کچھ ٹائم پہلے، یہ نہیں کہ عصر سے پہلے رکھنا شروع کر دیں، اس طرح نہیں، جو ٹائم مخصوص ہے اسی ٹائم پہ کیجیے گا، مغرب سے کچھ ٹائم پہلے آپ نے وہ پیسے رکھوا لینے ہیں اپنے پرس میں سے نکلوا کے، لیکن ایک بات اپنے پیسوں میں سے نکلوا کے کسی اور کے پیسے نہیں نکلوانے، اپنے پیسوں میں سے آپ نے ان سے کہنا، اچانک بچے میں نے بتایا تھا کہ پرس میں ہاتھ ڈالنا ہے، جو پیسے آ جائیں ہاتھ میں وہ آپ نے نکلوا لینے ہیں، وہ نکلوا کے، ہاں بصورت دیگر اگر وہ کہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ان کی کمائی کا ذریعہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، ان کے شوہر یا ان کا باپ یا ان کا بھائی یا ان کا بیٹا یا ان کی ماں دیتی ہیں، تو پھر ان کے والٹ میں سے نکال سکتے ہیں، ادروائز ویسے کوشش کیجیے گا اگر اپنے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں ہے تو پھر آپ ان سے لے سکتے ہیں، صحیح، تو آپ نے وہ پیسے اسی طرح رکھنے ہیں جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے۔ اب یہ سمجھ آ گئی، ناپاکی کی حالت میں یوں کرنا ہے، منت آپ مان سکتے ہیں لیکن پیسے کسی اور سے کھواجیے گا، جس دن پاک ہوں گے اسی دن جب آپ نماز پڑھیں گے عبادت کریں گے، اسی دن آپ نے اپنے یہ ہدیے کے نفل، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، نفل کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طرح وہ پڑھ لیجیے گا، اس وقت پڑھ لیجیے گا، اس وقت بھی واسطہ دے کے دوبارہ دعا مانگ لیجیے گا اپنے لیے، یہ ہو گیا۔ اب مہینہ جیسے اگر یہ آپ کی منت کا طریقہ میں نے بتا دیا پاکی ناپاکی کا، اب فرض کریں کسی اگلے مہینے میں جب پیسے رکھنے کی باری آئے، پھر ناپاکی کی صورت میں آپ نے نفل تو نہیں پڑھنے لیکن اپنے پیسے کسی اور سے رکھوائیے گا، لیکن جن سے بھی کسی اور سے رکھوا لیجیے گا جو گھر میں موجود ہیں، ان سے پیسے رکھوا لیجیے گا، لیکن آپ وہی بات ہے فاصلے پہ چند فاصلہ تھوڑی دور سے آپ بیٹھ کے آپ اپنی دعا دل میں بولتے رہیے گا اور ان سے پیسے رکھوا لیجیے گا، آئی سمجھ، یوں کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا، ہاں یہ چیز تاکید کر دوں میں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے کل جمعرات کو نہیں رکھا، ہم ناپاکی کی صورت میں، تو آج ہم بہتر ہیں تو آج ہم جمعے کو نہ رکھ لیں پیسے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں جو تسلسل جو طریقہ کار ہوتا ہے منت کا وہی طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ جس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ وہ اہمیت کے حامل ہے، جس طریقے سے اس کی فضیلت کا باعث بنتی ہے، دعا کی قبولیت کا باعث بنتی ہے، تو وہ اس کو اسی طریقے سے آپ لوگ کیا کریں، اپنے بیچ میں نا ایڈیشن نہ کیا کریں، آپ لوگ پلیز ذرا خیال کیا کریں، میں بار بار تاکید کر رہی ہوں، جمعرات کو نہیں رکھے جمعے کو رکھ لوں، جمعے کو نہیں رکھے ہفتے کو رکھ لوں، اچھا نفل پڑھنا بھول گئے اور پیسے رکھ دیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کام جس طرح بتایا ہے اس کو اسی طرح مکمل کیجئے تو زیادہ بہتر ہے، اس طرح آپ کی جلدی منت پوری ہوگی، جلدی دعا پوری ہوگی، جلدی حاجت پوری ہوگی اور آپ پہ زیادہ جلدی قبولیت کا باعث بنے گی، بنسبت اس کے کہ آدھا انسٹالمنٹ پہ کام کریں کہ آدھا کام آج، اب آپ کو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ، کیا ایک ٹائم پہ کھانا جب آپ کو بہت شدید بھوک لگی تو آپ تھوڑا پہلے کھاتے ہیں، تھوڑا بچا لیتے ہیں، بعد میں کھا لیں گے، بھوک آدھی بعد میں ختم کریں گے، پھر آدھی بعد میں ختم کریں گے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، یا نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ آدھی نماز پہلے آدھی بعد میں تو نہیں پڑھتے نا، پوری نماز پڑھتے ہیں، پوری کھانا کھاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ بھی منت کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، منت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ نے اسی طرح پوری منت کرنی ہے، میں نے بتا دیا، جمعہ ہفتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جمعرات کا ہے تو جمعرات کو ہی کرنی ہے، پہلی جمعرات گزر گئی تو وہ آپ کی منت کا تسلسل ختم ہو گیا، وہ پھر میں
اللہ پھر بھی قبول کرنے والا ہے. لیکن میں بتا دوں منت کا جو تسلسل ہے وہ قائم رکھیے گا. ہر مہینے کی جمعرات تو لازمی کرنا ہے. بھول گئے تو جمعے کو نہیں رکھ سکتے, پھر وہ منت آپ کی وہیں پہ اینڈ ہو جائے گی, ختم. پھر آپ نئے سال سے نئی منت کا آغاز کریں گے, وہ منت پھر آپ کی نہیں ہوگی. آئی ذہن میں سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یہ بات؟ اور میں نے بتا دیا. پاکی کی حالت میں نفل پڑھ لیجیے گا. اگلی بار پیسے رکھنے کی باری آئی تو پھر بھی اسی طرح کیجیے گا, کسی سے رکھوائیے گا. اور زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنے پیسوں میں سے رکھیں. بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں, جو ٹائم بتایا ہے اسی ٹائم پہ کیجیے گا. مغرب کے بعد کوئی منت کا ٹائم نہیں ہے. شب بدل جاتی ہے, دن چینج ہوتا ہے 12 بجے کے بعد. انگریزی ٹائم کے حساب سے 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہوتی ہے. لیکن اسلامی حساب سے آپ کی شب جو ہے وہ مغرب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد اگلا دن چڑھ جاتا ہے. صحیح ہے, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میں اس طرح بتا رہی ہوں. مغرب کے بعد اگلا دن ہوگا تو مغرب کے بعد آپ کی منت کا ٹائم نہیں ہے, مغرب سے پہلے ٹائم ہے. اور کیا سوال آیا تھا؟ ہاں, یہ میں نے کہا یہ آپ کو شیئر کر دوں کیونکہ بار بار کمنٹس آ رہے ہیں, بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں. کیا کریں گے ہم لوگ, کیسے رکھیں گے, اور ہم بھول گئے, ہم نفل پڑھنا بھول گئے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ نفل پڑھنا بھول جائے بعد میں. اور ہاں, کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم نیاز دینا بھول گئے, ہماری پوری ہو گئی تھی. تو برائے مہربانی دیکھیں, جب آپ کی چیز دعا پوری ہو جائے, آپ کی جب اللہ نے اتنی آپ کو ماشاءاللہ کہہ لیں کہ آپ کی اتنی بڑی حاجت آپ کی اللہ نے قبول کی ہے ان کے وسیلے سے, ان کے اس سے, تو پھر آپ کا حق بنتا ہے نا, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بھی حق پورا ادا کریں اور آپ شکرانہ ادا کریں, شکرانے کے نفل پڑھیں, شکرانے کے طور پہ آپ کچھ کریں, کسی کے لیے کچھ کریں, کچھ کھانا کھلائیں, کسی کو کچھ کریں, تاکہ آپ کی مزید آپ کے لیے آسانیاں بنیں. تو کوشش کیا کریں جو نیاز کا ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پہ نیاز دیا کریں. یہ نہیں کہ ہماری منت پوری ہوگی لیکن ہم نے نیاز نہیں دے سکے, ایسا نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں, میرا کوئی کام ہوگا, بالفرض میں نے کوئی دعا مانگی کہ میرا ویزا لگ جائے یا میری جاب ہو جائے, اور میرا کام ہو گیا, میں اس کی سیلری ملے گی, تو میرا کام ہے نا, میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس میں سے غریبوں کو کھانا کھلاؤں. میرا فرض بنتا ہے کہ میں شکرانے کے نفل ادا کروں, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے میں نفل شکرانے کے پڑھوں. میرا فرض بنتا ہے نا, اور میں اسی پیسوں میں سے کسی کے لیے کچھ اچھا کروں. مطلب کیوں, شکرانے کے طور پہ, تو اس سے میری مزید برکت بڑھے گی, میرے کاموں میں آسانیاں ہوں گی. تو کوشش کیا کریں آپ نیاز نہ ٹائم پر دیا کریں, ایسے نہ کیا کریں. خوشیاں یاد رہتی ہیں, اپنی چیزیں یاد رہتی ہیں, تو پھر ہم یہ کام کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے نا. شکرانے کے نفل تو سب سے پہلے بنتے ہیں, سب سے پہلے ہمارا حق بنتا ہے. اور شکرانے کے طور پہ ہم اگر چند پیسوں میں سے ہم کچھ کھلا دیں کسی کو, کسی کے لیے کچھ اچھا کر لیں, کسی کو گھر میں بلا کے رزق کھلائیں, تو میرے خیال میں وہ بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ہے. دسترخوان بچھانا وہ آپ کے لیے بہت برکت کا باعث ہے. اس پہ پھر کبھی ویڈیو بناؤں گی. چلیے جی, اللہ حافظ. آج لازمی منت کیجیے گا, میں بتا رہی ہوں, لازمی منت کیجیے گا, مغرب سے پہلے کیجیے گا. اور پھر بھی کوئی سوالات ضرور پوچھ لیجیے گا. جزاک اللہ. پلیز سبسکرائب کر لیں چینل کو, لازمی کیا کریں, اور ویڈیو اسکپ کر کے مت دیکھا کریں, اور کمنٹ بھی کر دیا کریں, اور لائک بھی کر دیا کریں. کوئی بل نہیں آتا, کوئی ٹیکس نہیں لگتا, اتنی سی زحمت کریے کریں, اور شیئر بھی کریے کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.